از دی ٹرانسگریشن. ٹھیک ہے، ٹرانسگریشن کا میننگ ہوتا ہے حکم عدولی یا خلاف ورزی، یعنی آدم اور حوا نے جو اس شجر کا، اس درخت کا، جس کے درخت کے پھل کھانے سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اس کو جب ٹرانسگریس کیا یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کی، تو یہی ایک سبجیکٹ جو ہے نا، یہی موضوع جو ہے نا وہ اس نے اپنی ایپک کا بنایا ہے. اینڈ دیئر سبسیکوینٹ ایکسپلژن فرام پیراڈائز، ایکسپلژن کہتے ہیں خارج کر دینا، یعنی اور پھر نتیجتاً ان کو پیراڈائز جنت سے جو نکال دینا، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ موضوع بنایا ہے اس نے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ The characters in a classical or traditional epic are generally portrayed as men of heroic proportions. Proportions یعنی خصوصیات. بیسیکلی یہاں پہ کہنا اس نے یہ چاہا ہے کہ کلاسیکل یا جو ٹریڈیشنل ایپکس ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے پیچھے بھی بتایا پچھلے پیج پہ، ایلیڈ اور اوڈیسی اور اینیڈ، ٹھیک ہے، ان سب ایپکس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو ہیروز ہیں، یعنی جو اس کے پروٹیگنسٹ ہیں، اس کے جو ہیرو ہیں وہ کافی بہادرانہ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ان کو بہادری کے طور پر جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مار کے بڑے ایڈونچر جو ہے نا انہوں نے سر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو سپر نیچرل ایلیمنٹس کی بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمایت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اور جنرلی پورٹریٹ ایز مین آف ہیروئک پروپورشنز، یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس کافی بہادرانہ خصوصیات ہیں. اینڈ گاڈ لائک مولڈ، ٹھیک ہے، مولڈ کہتے ہیں یعنی شکل کو بدلنا کسی کو، یعنی خدا کی طرح کی کوئی طاقت. یہ گاڈ لائک مولڈ جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں جیسے سپر نیچرل ایلیمنٹ کو کہہ سکتے ہیں، جیسے شیطان ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنات ہیں، شیطان ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنی شکل حیت جو ہے نا وہ بدل لیتی ہیں، یعنی ان کو اللہ نے یہ اختیار جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. کیونکہ ان کی یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بہکاوے میں جو ہے نا وہ ہم انسان آ جاتے ہیں، اور حوا بھی جو ہے وہ اسی بہکاوے میں آئی تھی. اینڈ انسپائر آ فیلنگ آف آ اینڈ گرینڈیور، ٹھیک ہے. اینڈ انسپائر، اور پھر یہ جگاتے ہیں، یہ AWE awesome آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ٹھیک ہے. awesome کا یہ شارٹ کٹ ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا جو میننگ ہے وہ بھی awesome کی طرح کا ہی ہوگا، یعنی روب و دبدبے والا یا پرجلال قسم کا. اینڈ گرینڈیور، اور شان و شوکت والا. ناٹ اونلی دی پروٹیگنسٹ، نہ صرف ہیرو بلکہ دوسرے بھی جو کریکٹرز ہیں ان کو بھی ایک وسیع تناظر میں جو ہے نا بلٹ آن اے گرینڈ اسکیل، یعنی وسیع تناظر میں ان کو بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ اس ایپک پوئم کی تھیمز کو سوٹیبل ہو سکیں، یعنی اس ایپک نظم کی جو تھیم ہے اس کے حساب سے وہ چیز سوٹیبل ہو سکے. اچھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ نشاندہی کر دی ہے کہ دس ایپک یعنی یہ جو ملٹن کی ایپک پوئم ہے، یہ تین کریکٹرز یعنی گاڈ، سیٹن اینڈ مین، یعنی خدا، شیطان اور انسان، ان تینوں کے کریکٹرز کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہے. اینڈ اور دی بیک گراؤنڈ از دیٹ آف دی ہول کاسموس، ٹھیک ہے. COSMOS، کاسموس یعنی یہ اس کا میننگ ہوتا ہے کائناتی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اینڈ بیک گراؤنڈ، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے آف دی ہول کاسموس یعنی پوری کائنات. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ پوری کائنات ہے. لہٰذا اس ایپک پوئم میں جو پرسونیجز یعنی جو شخصیات انوالوڈ ہیں اور ایٹرنل انفینٹیز، یعنی وہ بالکل ابدی قسم کی ہیں، ابدی جسم رکھنے والی یا ابدی حیثیت رکھنے والی. سیٹ اگینسٹ دی میجر لیس اسپیس، میجر لیس جس کو انسان ماپ نہ سکے، جس کو انسان گنتی جو نہ بنا کر سکے، بالکل آپ اس کو بھی کائنات میں ہی پوری میں لے سکتے ہیں. اب یہ بھی جو لائن ہے، دی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف ہز مون لائک شیلڈ اینڈ دی ٹالسٹ پائن لائک اسپیئر اسپیک والیوم آف دی ڈائمینشنز آف سیٹن، ہز کریج انوینسیبل ول، انوینسیبل کہتے ہیں نہ جھکنے والی، اس کی جرت ہے، طاقت ہے، ول ہے، اینڈ ڈیٹرمینیشن، اور اس کی عزم و استقلال. ہز کوالٹیز آف لیڈرشپ، ہز وار لائک اسپرٹ آر پریزنٹڈ ناٹ ٹو گلوریفائی دی فگر اینڈ پریزنٹ ہم ایز اے ہیرو، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اوپر والی لائن جو میں نے ابھی بولی ہیں، یہ والی لائنیں آپ پیچھے 2-3 لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ابھی اس کو نہیں کر رہا. تو آگے یہ ہے ہز پریزنٹ ہم. اب یہ جو ہم ہے یہ سیٹن ہے،
از سیٹن کو ایز اے ہیرو یعنی ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں, بائی کنٹراسٹ ٹو انڈیکیٹ دی اومنی پوٹینس آف گاڈ آلمائٹی, جس کا موازنہ جو ہے نا وہ کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اومنی پوٹینس کہتے ہیں جو ہر چیز پر متعلق ہوتا ہے. تو who has already inflicted a stunning defeat on Satan, جس کے ہاتھوں یعنی خدا کے ہاتھوں کی یہ بات کر رہا ہے, جس کے ہاتھوں پہلے ہی شیطان کو ایک بہت ہی stunning یعنی عالیشان قسم کی ایک ہار جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑا. however he is even then resolute پر امید ہے, to bow and sue for grace. ٹھیک ہے, BOW باؤ جو ہے نا باؤ ہوتا ہے یہ, اور اس کا میننگ ہوتا ہے کمان بھی, پھندا بھی یا جھکنا بھی. اور SUE سیو جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے خوشامد کرنا, کوئی استدعا کرنا یا دعا کرنا. ٹھیک ہے, فار گریس یعنی عظمت کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جھکنا اور دعا کرنا. ود سپلائنٹ نی گھٹنے کو کہتے ہیں, اور سپلائنٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں رحم کا طالب بن کر. ود سپلائنٹ نی دیٹ ور این ignominy and shame beneath this downfall. دیٹ ور جو ہے وہ جمع میں آتا ہے. دیٹ ور وہ تھے این ignominy ignominy یعنی رسوائی یا ذلت, اینڈ شیم اور شرم beneath this downfall یعنی ہمارے اس تنزلی ہمارے مرتبے کے گر جانے کے پیچھے جو شیم جو ہماری رسوائی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے. تو اس لیے ہم کسی عظمت کے لیے جھکیں گے نہیں, نہ ہی کوئی رحم کی جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک کر اپیل کریں گے. یہ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہا ہے. ایڈم آلسو بائی ورچو آف دی اسپرٹ آف رائیولری, بائی ورچو یعنی فطرتاً یا عادتاً جو ہے نا ایڈم بھی جو ہے وہ رائیولری ہے یعنی مخالف ہے. ہی ایکسائٹس ان سیٹن, وہ شیطان میں جو ہے وہ ایکسائٹ ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا پرجوش قسم کا جو ہے نا اس میں نظر آتا ہے. از میڈ گریٹ اینڈ ایکول پرپورشن, پرپورشن کہتے ہیں تناسب کو, ایز این آبجیکٹ آف ایک ایسے شکل کے حساب سے آف گاڈز بلیسنگ اینڈ سیٹنز اینیموسٹی, جس کو خدا کی طرف سے انعام ملا اور شیطان کی طرف سے اینیموسٹی یعنی دشمنی ملی. اب ایک اور بھی ایپک کا جو فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انووکیشن ٹو اے ہیونلی پاور یعنی کسی خدائی یا کسی آسمانی طاقت کو پکارنا, جس کا ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہیونلی میوز کا پڑھا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے, ہومر اینڈ ورجل نے انووک یعنی جگایا یا پکارا میوز کو. میوز یہ دیکھیں اب ایم بڑا لکھا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. میوز یہاں پہ اب جو خدا جو دیویاں ہیں, شاعری کی دیویاں, فنون لطیفہ کی لٹریچر کی دیویاں ہیں, ان کی طرف اشارہ ہے. سو ڈز ملٹن بھی ایسا کرتا ہے, لیکن ملٹن کا جو میوز ہے از ناٹ ون آف دی میوزز آف گریک میتھولوجی یعنی وہ شاعری کی دیویاں وغیرہ جو ہے یا دیو دیوتا جو ہے نا وہ نہیں ہے. ہی کالز اٹ اورینیا who is the muse of religious poetry, وہ اورینیا کو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریلیجیس پوئٹری یعنی مذہبی شاعری کا دیو ہے یا دیوی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ انسپائر دی پوئٹس اور شاعروں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. اینڈ پروفٹس آف اسرائیل کے اور کرسچین کے شاعروں کو اور پیغمبروں کو اپنی طرف انسپائر کرتا ہے. لرننگ اینڈ پوئٹری, ٹھیک ہے, یعنی علم حاصل کرنے کے لیے, اینڈ پوئٹری اور شاعری کے لیے. ملٹن میئر دس ڈیویشن ڈیلیبریٹلی وغیرہ, ملٹن نے یہ چیز جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کی, بیکاز شی ہیز دی پاور ہو انسپائرڈ موسیز آن سینائی اینڈ عرب. شی یعنی جو دیوی کی طرف اشارہ ہے, از دی پاور ایک طاقت ہے, ہو انسپائرڈ موسیز, یہ جو موسیز ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. یہ انگلش میں موسیز ایسے ہی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. آن سینائی اینڈ عرب جو ہے یہ عرب کی طرف آئی تھنک اشارہ ہے. سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ یعنی ایک خفیہ پہاڑی پر ہیونلی میوز, جو ہیونلی میوز کا میں نے آپ کو بتایا, سنگ وغیرہ گاؤ آف عرب اور آف سینائی ڈیڈسٹ انسپائر. انہوں نے اس دیر شیفرڈ یعنی اس گڈریے کو اپنی طرف انسپائر نہیں کیا. ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ, ٹھیک ہے, ہو جس نے فرسٹ ٹاٹ جس نے سیکھا, دی چوزن سیڈ کہتے ہیں کسی بیج کو, لیکن بہرحال انہوں نے یہ جو سی اور آگے ایس ہے یہ بڑا کر کے لکھا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے جو ہے نا وہ
یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آیت کے تناظر میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اگر ہم نیچے لائن میں دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ اس میں کیا کہا ہے, دس از ناٹ اے فارمل انووکیشن, یہ وغیرہ کہ ایک عام قسم کی انووکیشن نہیں ہے, یعنی کوئی کسی چیز کی طلب نہیں ہے یا پکارا نہیں ہے, بٹ انڈیکیٹس ملٹن سنسیئر ہوپ آف بینگ ڈیوائنلی انسپائرڈ, بلکہ اس کے پیچھے ملٹن کی ایک سنجیدہ امید ہے تاکہ وہ خدا کی طرف سے بینگ ڈیوائنلی انسپائرڈ, ٹھیک ہے, یعنی تاکہ وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ انسپریشن حاصل کر سکے. He goes on to invoke the Holy Spirit. Holy Spirit جو ہے وہ یوں سمجھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف شرک, کیونکہ ان کو مقدس روح جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, اور ان کا لقب بھی جو ہے وہ روح اللہ ہے. اور بیسیکلی یہاں پہ کرائسٹ کا بھی آپ کو ذکر جو ہے وہ ملا تھا, میں نے پچھلے جو لیکچرز میں بتایا ہے. تو اینڈ اسٹیٹس ہز آبجیکٹ آف رائٹنگ دس پوئم, اور پھر وہ اس کو یعنی ہولی اسپرٹ کو جو ہے نا وہ اپنے اس نظم کے لکھنے کا آبجیکٹ یعنی مقصد بتاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے ٹو جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ ٹو مین, یعنی خدا کے انسان کے حوالے سے جو کچھ اصول و ضوابط ہیں, کچھ راستے ہیں, کچھ جو خدا نے انسان کے لیے بنائے ہیں, ان کو جسٹیفائی کرنا. اب اگلا جو ایپک کا فیچر ہے وہ ہے یوز آف ایپک سائملیز, یعنی تشبیہات کا استعمال کرنا. ملٹن نے بھی یہ پریکٹس جو ہے نا وہ یعنی ایسا عمل جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, جو کہ ہومر, ورجل, اسپینسر نے بھی کیا تھا, بلکہ اس نے کچھ جو ہے یعنی جو سائملیز ہیں, جو تشبیہات ہیں, وہ انہی سے یعنی ہومر, ورجل اور اسپینسر سے بھی حاصل کی ہیں. ناٹ اونلی ہی از اوریجنل ان امپلائنگ سچ سائملیز, نہ صرف اس نے اپنی اس ایپک پوئم میں جو سائملیز, جو تشبیہات استعمال کی ہیں وہ اوریجنل ہیں. He extensively draws upon his great learning in myth and legend جو پرانے تاریخی قصے کہانیاں ہوتی ہیں, from history سے بھی لیے, from travel کسی سفر سے بھی لیے, اور his observation of nature یا فطرت کے اپنے معائنے سے, یعنی یہ سب چیزوں سے بھی اس نے جو ہے یہ سائملیز جو ہے نا وہ حاصل کی ہیں, یعنی تشبیہات استعمال کی ہیں. یہ جو آگے لائن ہے, یہ جو کوٹیشن ہے, یہ بھی کچھ اس کی اپنی آبزرویشن کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بیسڈ ہے, جس میں اس نے شیطان کے ہیوج بلک کہتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں, تو یعنی اس کے وسیع جسم, جس کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فزیکلی بھی ایسا ہے, تو اس کو جو ہے نا ہیوج لیویتھن کے ساتھ جو ہے نا اس نے تشبیہ دی ہے. بیسیکلی یہاں پہ اس کا اتنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے ہمارے اس سوال کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ, لیکن صرف ایک اس نے کوٹیشن کے حساب سے, ایک ریفرنس کے حساب سے جو ہے نا وہ یہاں پہ اس نے اس کو شامل کیا ہے. اور دیٹ سی بیسٹ لیویتھن, سی بیسٹ یعنی جو سمندر کا وحشی درندہ ہے, بیسٹ درندے کو کہتے ہیں, وچ گاڈ آف آل ہز ورکس کریٹڈ ہیوجسٹ دیٹ سویم دی اوشن اسٹریم, کریٹڈ ہیوجسٹ, اب اس کے جسم کی طرف اشارہ ہے جو سی بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اس میں چیزیں باتیں بتاؤں گا. کریٹڈ ہیوجسٹ تھرڈ فارم ہے ہیوج کی, ٹھیک ہے. تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ دیکھ لیں اللہ از گریٹسٹ, ٹھیک ہے, اللہ از گریٹ نہیں, اللہ از گریٹر نہیں, اللہ از گریٹسٹ. تو اللہ کے ساتھ جو ٹرم ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ تھرڈ ہوتا ہے, یعنی سب سے بڑا. تو اسی طرح کریٹڈ ہیوجسٹ, یہ بیسیکلی اوپر کی لائن آپ جب دیکھیں گے, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے وسیع جسم, اس کے وسیع پن کو جو ہے نا لیویتھن کے ساتھ جو ہے اس کو ملا کر استعمال کیا گیا, تو یہ بھی اسی کی طرف ہی ہے. کریٹڈ ہیوجسٹ دیٹ سویم دی اوشن اسٹریم, اوشن کہتے ہیں جو سمندر ہوتا ہے, اسٹریم جو اس کی بیسیکلی اسٹریم جو ہے وہ ندی کو بھی کہتے ہیں, لیکن اوشن سمندر کے چلنے کی طرح, یعنی جس طرح سمندر کا ایک بھاری وزن ہوتا ہے, سمندر کی ایک بھاری لہر ہوتی ہے, اور اس کا ایک اپنا وسیع پن جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کو ملا کر جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. ہم ہیپلی سلمبرنگ آن دی ناروے فارم, ٹھیک ہے. اور آگے ہے دی پائلٹ آف سم اسمال نائٹ فاؤنڈیڈ اسکیف ڈیمنگ سم آئیلینڈ. تو اس کو جو ہے آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں, بس بہت ہے, اس سے زیادہ اس کا ہمارے جو ہے نا وہ, کیونکہ بیسیکلی میں نے آپ کو وہی چیز بتائی کہ اس میں صرف شیطان کا جو ہے نا وہ ذکر ہے کہ اس کو لیویتھن کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کر بیان کیا گیا ہے. بہرحال اوپر والی لائن تک جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے,
آپ اتنا بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر اس کوٹیشن کو بھی شامل کرنا چاہیں تو 2-3 لائنیں بھی اگر آپ اس کی کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 لائنوں کی ایک کوٹیشن ہے تو آپ نے 10 لائنیں ہی جو ہے وہ یوز کرنی ہے. ہم اپنے آسانی کے حساب سے اس میں سے اپنی آسانی کے مطابق بھی جو ہے نا وہ لائنز استعمال کر سکتے ہیں. ٹو کنوے دی آئیڈیا، یہ خیال آگے پہنچانے کے لیے کہ شیطان کے جو فالورز